کبھی یہ زمین اذانوں سے گونجتی تھی، کبھی یہاں قرآن کی تلاوت ہوا میں رس گھولتی تھی، مگر آج اسپین کی فضائیں خاموش ہیں، کیونکہ جنہوں نے اسے علم، تہذیب اور نور دیا تھا، انہیں مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ ایک ایسی سرزمین جو کبھی مسلمانوں کا تاج تھا، جہاں علم کے مینار بلند تھے، جہاں مہذب دنیا نے پہلی بار انسانیت، برداشت اور تہذیب کا عملی نمونہ دیکھا، لیکن آج وہاں اذان کی صدا گم ہے، مسجدیں خاموش ہیں، اور وہ عظمت صرف تاریخ کی گرد میں دفن ہو چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے، اسپین مسلمانوں سے کیسے چھینا گیا؟ اس سوال کا جواب صرف شکست میں نہیں، مسلمانوں کی اندرونی کمزوریوں، دشمنوں کی چالاکیوں اور وقت کی ناقدری میں چھپا ہے۔ اندلس میں مسلمانوں کا عروج 711 عیسوی میں جب طارق بن زیاد نے جبل الطارق کو پار کیا تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا لشکر پوری ایک تہذیب کی بنیاد رکھنے والا ہے۔ طارق نے کشتیوں کو جلا کر ایک تاریخی جملہ کہا، پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن، اب یا فتح یا شہادت، اور فتح نے ان کے قدم چومے۔ رفتہ رفتہ اندلس اسپین مسلمانوں کی عظیم سلطنت بن گئی۔ قرطبہ، غرناطہ، تلیتلا اور اشبیلیہ جیسے شہر صرف شہر نہیں تھے، بلکہ علم و فن کے مرکز تھے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں آ کر تعلیم لیتے تھے۔ یورپ اندھیرے میں ڈوبا تھا اور اندلس روشنی کا مینار تھا۔ تہذیب، علم اور انصاف۔ قرطبہ کی گلیوں میں رات کے وقت لیمپ جلتے تھے جب لندن اور پیرس اندھیرے میں ڈوبے ہوتے۔ غرناطہ کی یونیورسٹیز میں سائنس، طب، فلکیات اور فلسفہ پڑھایا جاتا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے دنیا کو علم، شائستگی اور انصاف دیا۔ لیکن جہاں روشنی ہو، وہاں سایہ بھی ہوتا ہے۔ زوال کی کہانی کا آغاز، وقت کے ساتھ مسلمان حکمران آرام طلب ہو گئے۔ فرقہ واریت اور داخلی جھگڑوں نے وحدت کو چکنا چور کر دیا۔ ہر چھوٹا حکمران خود کو خلیفہ کہلوانے لگا۔ غرناطہ، اشبیلیہ، قرطبہ، سب الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دشمن نے دراڑوں میں گھسنے کا فیصلہ کیا۔ عیسائی طاقتوں کا اتحاد۔ شمالی اسپین میں موجود عیسائی ریاستیں جیسے قشتالہ، آراگون، لیون آپس میں متحد ہو گئیں۔ انہوں نے ایک طویل مہم شروع کی جسے تاریخ میں ریکونکوسٹا یعنی دوبارہ قبضہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مذہب کو جنگ کا ہتھیار بنایا۔ ایک طرف مسلمانوں کے درمیان حسد، لالچ اور اقتدار کی جنگ تھی، تو دوسری طرف عیسائی بادشاہ فرڈیننڈ اور ملکہ ایزابیلا نے پورے عزم کے ساتھ حملے شروع کیے۔ ایک ایک شہر گرنے لگا۔ سب سے پہلے تلیتلا 1085 میں مسلمانوں سے چھن گیا۔ پھر اشبیلیہ، قرطبہ اور دوسرے علاقے رفتہ رفتہ ہاتھ سے نکلتے گئے۔ آخر میں صرف غرناطہ باقی رہ گیا، جو مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا۔ غرناطہ کے بادشاہ ابو عبداللہ بوعبدیل کے دور میں اندرونی سازشیں اور کمزور قیادت نے مسلمانوں کو مایوس کر دیا۔ غرناطہ کا سقوط 1492 2 جنوری 1492 کو غرناطہ عیسائیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ابو عبداللہ نے شہر کی چابیاں فرڈیننڈ اور ایزابیلا کے حوالے کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ غرناطہ سے رخصت ہو رہا تھا تو ایک پہاڑی سے پیچھے مڑ کر آخری بار شہر کو دیکھا اور رونے لگا۔ اس کی ماں نے کہا، تو اس شہر پر مردوں کی طرح لڑ نہ سکا، اب عورتوں کی طرح روتا کیوں ہے؟ یہ وہ جملہ تھا جو پوری مسلم دنیا کی غیرت کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں کا حال بعد الزوال۔ عیسائیوں نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت ہوگی، لیکن بہت جلد وہ وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ مساجد کو چرچ میں بدل دیا گیا، قرآن جلائے گئے، اسلام قبول کرنے پر پابندیاں لگ گئیں، انکویزیشن کے نام پر مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا۔ کئی مسلمان یا تو زبردستی عیسائی بنے یا ہجرت پر مجبور ہوئے۔ مسلمانوں کی نسلوں کا درد۔ آج بھی اسپین میں کچھ خاندان ایسے موجود ہیں جنہیں موریسکوس کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو کبھی مسلمان تھے لیکن زبردستی عیسائیت قبول کرنی پڑی۔ ان کے گھروں میں آج بھی بند صندوقوں میں قرآن کے کچھ صفحات یا اذان کے پرانے الفاظ چھپے ہوتے ہیں۔ سبق: اسپین مسلمانوں نے بندوق کی جنگ میں نہیں ہارا، وہ اخلاقی کمزوری، فرقہ واریت اور وحدت کے فقدان کی وجہ سے ہارا۔ اگر مسلمانوں نے اتحاد کو سنبھالا ہوتا، اگر حکمران ذاتی اقتدار کی بجائے ملت کی فکر کرتے، تو شاید آج غرناطہ کی فضا میں بھی اذان کی صدا سنائی دیتی۔
आज के मुसलमानों के लिए पैगाम। आज भी दुश्मन मुंतशिर मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश में है। तारीख हमें सबक देती है कि जब भी हमने इत्तेहाद छोड़ा, इल्म से मुंह मोड़ा और दुनिया परस्ती को अपना लिया, तो हमारी सल्तनतें मिट्टी में दफन हो गईं। आखिरी सबक, गरनाता का सुकूत सिर्फ माजी नहीं, वो एक आईना है जो हमें बताता है कि अगर आज हमने होश न संभाला तो कल हमारी शनाख्त भी सिर्फ कुतुब खानों की धूल में मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।